كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. ان لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز ساتھیوں، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے الحمدللہ کچھ خطبہ جمعہ میں بیان ہو رہا ہے. آخری خطبہ جمعہ میں جو آپ کے سامنے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اس ذات کو اونگ بھی نہیں آتی. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے. ہر چیز اسی نے بنائی، اسی کا ہر چیز کے اوپر اختیار ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے. آسمان کی مختلف چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں بیان کی، کچھ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. اس کے علاوہ زمین میں جو کچھ ہے ہر کسی کے اوپر اگر کسی کا اختیار چلتا ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اور جو سب سے آخری بات کی تھی آپ سے کہ اس کائنات میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا دینے والی ذات
اور پھر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جس میں شفا ہی شفا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن پڑھنا ہے نہ کہ قرآن کو لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لینا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ شہد کھانا ہے نہ کہ شہد کو گلے میں لٹکانا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ کلونجی جو کالا دانا ہے جس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کلونجی کو کھانا ہے نہ کہ گلے میں لٹکانا ہے. یہی صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے نہ کہ لکھ کے پھونک مار کے کڑے کی شکل میں داغے کی شکل میں کسی بھی شکل میں اس کو آپ گلے میں لٹکا لیں بازوں میں پہن لیں پاؤں پہ پہن لیں. تو میرے بھائیوں کو اس طرح شفا نہیں ملتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے کل فیصلہ سنا دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. عزیز ساتھیو اس چیز کو پہچانیں اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آتی ہے ہم در بدر ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں کبھی کسی کے در کبھی کسی کے در کبھی در بدر. یہ کیا صورتحال ہے؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک کلام کا مطالعہ کیجیے. ہم کو اس دنیا میں نہیں آئے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہیں تو وہ انبیاء ہیں کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں سب سے بلند ہے. تو سب سے زیادہ تکلیف سب سے زیادہ آزمائشیں جو آتی ہیں وہ انبیاء پہ آتی ہیں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا. مختلف انبیاء کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں نازل کی. سورۃ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے باپ بھی پیغمبر تھے جن کے دادا بھی پیغمبر تھے جن کے بیٹے بھی پیغمبر تھے. کتنی نسل چلتی آ رہی ہے نبیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں. ان کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش نازل کی. آپ کو الگ کر دیا آپ سے جدا کر دیا. 40 سال یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے ہیں. یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں رونے کے عالم میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. لیکن اس حالت میں بھی وہ کس کو پکارتے ہیں کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ کہ میں اس پریشانی کے عالم میں اس رنج کے عالم میں اگر کسی سے فریاد کرتا ہوں تو میں صرف ایک اللہ ہے جس سے میں فریاد کرتا ہوں. بتائیں اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے کس کا وسیلہ دیا؟ ان کے تو باپ بھی پیغمبر تھے ان کے دادا بھی پیغمبر تھے وہ خود پیغمبر تھے. کس کا وسیلہ دیا؟ کسی کا وسیلہ نہیں ڈالا. کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ تبارک و تعالی ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ آپ نے پھل نہیں کھانا. تقدیر لکھی ہوئی تھی غالب آ گئی آپ نے کھا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بیچ دیا. اب دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی سے کس طرح مانگ رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. غور کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا الفاظ پکارے تھے کس سے مانگا تھا کن الفاظ سے مانگا تھا. غور کیجئے ان الفاظ میں کس کا وسیلہ ڈال رہے ہیں. کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا کہ اے ہمارے رب ہم
آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کن الفاظ میں مانگ رہے ہیں؟ صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، در بدر نہیں گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نبی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ کشتی میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو یہاں سے نیچے گرانا پڑے گا، سمندر میں گرانا پڑے گا۔ کہتے ہیں پورا ڈالیں، پرچیاں ڈالیں، جس کا نام نکلا ہے ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پرچیاں ڈالتے ہیں، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نبی ہیں، دوبارہ پھر ڈالتے ہیں، پھر ڈالے، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ 3 دفعہ پرچیاں ڈالتے ہیں، 3 دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ یونس علیہ السلام سمندر میں کود جاتے ہیں۔ جیسے ہی سمندر میں کودے، چھلانگ لگائی، اللہ تبارک نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی آپ کو نکل جاتی ہے۔ تو اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اتنے دنوں میں کس کو پکارا یونس علیہ السلام؟ کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کو دور کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر تو مجھے یہاں سے نکالے، کوئی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان کے اوپر۔ 40 دن تک وہ یہ الفاظ پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عزیز ساتھیو، ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہمارے اوپر تھوڑی سی کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور نبی کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آپ کی فوج آگے آگے ہے، آپ کے پیچھے فرعون آ رہا ہے، سامنے سمندر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کیا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، مجھے امید ہے میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا رب مجھے ضرور رستہ دکھائے گا۔ رستہ دکھانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کسی کو رستہ نہ دکھائے، ہدایت کا رستہ نہ دکھائے، وہ پوری دنیا جا کے گھوم لے، اس کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ پوری دنیا مل کے اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو انسان جہاں مرضی بند کر دے، بند کوٹھے میں جتنی مرضی دے وہ بند کر دیتا، اس کو وہاں بھی ہدایت دے دے گا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے 7 قدموں میں بند تھے، اللہ نے وہاں بھی مدد کی ہے۔ انسان دل سے سچا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے اوپر یقین ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو حالی کا بس اٹھا دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، جو میرا رب ہے وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاوحینا، ہم نے وہی بھیجی، ہم نے وہی نازل کی۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے آگے میں نے کیا کرنا ہے، اب میں کیا کروں، عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ بات سب سے پہلے بیان کی تھی جب اللہ تبارک نے توحید کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، عالم الغیب ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاوحینا، ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، اس پانی کے اندر اپنا عصا مارے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا، اپنا ڈنڈا جو ٹکڑا ہوتا تھا اس کو مارا سمندر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قطعوا العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے،
ساتھیوں یہ قدرتیں کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انسان کا اللہ کے اوپر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس چیز کو سے تسلیم کر لیں گے کہ اللہ نہ کرے پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی، اگر اللہ کر دے پوری کائنات مل کے نہیں روک سکتی، تو یقین میں سمجھے کہ آپ کا ایمان اب مضبوط ہوا ہے، اب آپ کا اللہ کے اوپر یقین آ گیا ہے۔ جب اللہ کے اوپر یقین آئے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں رستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا آخری ساتھی وہاں سے پار ہوا، فرعون کا پہلا ساتھی سمندر میں داخل ہوا، فرعون خود سمندر میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیا کہا؟ چلنا شروع کر دیا۔ پانی سے کیا کہا؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ نے روانی دوبارہ پکڑ لے، دوبارہ چلنا شروع کر دے۔ جس کے لیے میں نے تمہیں روکا تھا وہ گزر گئی ہے، اب تمہارا کام چلنا ہے، چل پڑو۔ عزیز ساتھیوں یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے، اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہم نے آج تک اپنے رب کو نہیں پہچانا کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کون ہے۔ ہمارا ایمان تعویذوں کے اوپر ہے، ہمارا ایمان کڑوں کے اوپر ہے، ہمارا ایمان ٹوٹی ہوئی جوتی کے اوپر ہے، ہمارا ایمان وہ ہڈیاں کے اوپر ہے، قدرتی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہ شیطان نے انسان کو کہاں پہ گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر نماز میں کیا کہہ دیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں یہ بہت بڑی بات ہے، زبان سے کہہ دینا، عربی میں الفاظ کو کاٹ دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے پھر اس کے اوپر پختہ رہنا، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں کائنات میں جو کچھ ہے نظام چلانے والے ذات، اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ بلائیاں ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر اللہ کسی کی مدد نہ کرے پوری کائنات مل کے اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ مصیبت، اس کی مشکل دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ کسی کی مدد کر دے اس کو کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ بھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو صبر دے دیں گے یا اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ یہ کیا سنتا ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ نہیں سنتا۔ عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یہ آیت اللہ نے اسپیشل نازل گناہ گاروں کے لیے کی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل گناہ گاروں کے لیے نازل کی، جو یہ کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میری نہیں سنتا۔ عزیز ساتھیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پہلے دن مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کیسے مسلمان ہوئے، کس جگہ سے نکلے تھے، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ کیا وہ بیمار نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر شرک کی بیماری موجود نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی، شرک کی بیماری ختم ہوگی۔ کیسے ہوئی؟ قرآن پڑھا۔ تو قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں سے، کس بیمار سے؟ جو پریشانی میں بیمار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے۔ جب ایک بندہ بے چین ہو جاتا ہے، ایک بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی دعا کو سننے والا، قبول کرنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، صرف دعا سنتا نہیں ہے، اس کی پریشانی کو دور کے صاف کرتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بھی بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، کوئی مددگار ہے؟ عزیز ساتھیوں کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور یہی توحید ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے۔ جب ہم نے زبان سے اقرار کرنا ہے، ہم نے اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ ہماری دنیا ہی بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ